اس کے بعد دیکھو ایسے تھا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو بے پایاں رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ کلام جو ہے غیبت میں چل رہا ہے، غائب میں، اور ڈائریکٹ کہہ دیا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور جب اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا احساس ہو جیسے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جی، اسی کو مقام احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں ہی کہا گیا الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سامنے ہے نا اللہ، سامنے اللہ ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں ہم تیری۔ اچھا دیکھو، 3 جملے ہوتے ہیں، میں تیری بیوی ہوں، ایک میں تیری بھی بیوی ہوں، اور ایک میں تیری ہی بیوی ہوں۔ کون سا جملہ چلے گا؟ میں تیری بھی بیوی ہوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ شوہر فوراً جوتا اٹھائے گا، چل نکل یہاں سے۔ اور کسی کی بھی ہے کیا؟ تیری بھی بیوی ہوں، اور تیری بیوی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہوں، لیکن جب کہہ دیا تیری ہی بیوی ہوں تو یہ حسر ہو گیا۔ جی، تو یہ تیسرا جملہ چلے گا، یہ تیسرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک کو پہلے لا کر کے اسی حسر کو بیان فرمایا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ سامنے ہے، بالکل ایاک، ہم تیری عبادت، اللہ سے بول رہے ہیں آپ، ایاک نعبد۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب اللہ کی عبادت کرے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور جب مانگ رہا ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب اللہ سے مدد مانگے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ جی، پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو مانگنے کے لیے یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، عقلی ڈھکوسلے لائے جاتے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے، فلاں بڑی شخصیت کا وسیلہ، میں کہتا ہوں جب سامنے رب ہے اور تم اس کے سامنے کھڑو، بیچ میں وسیلہ کہاں سے آیا؟ وسیلہ کہاں سے آیا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نے خود وسیلے کی رد کر دیا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، بندہ ہے اور رب ہے، بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ جی، ایاک نعبد، تم مانگو تو ایسا لگے جیسے رب کے سامنے کھڑے ہو، یہ احساس ہو، اور جب عبادت کرو تو ایسا احساس ہو کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔